اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں 22 مارچ کو حاضر ہوں، درس نمبر 82 کے ساتھ۔ ہماری گفتگو دعا کے سلسلے میں مسلسل جاری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی تلاوت کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے ہے، چاہے قرآن میں سے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے تفسیر کے ساتھ، اور کوئی دعا ضرور، خاص طور سے دعا امام زمانہ، اور جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے منسوب دعائیں ان میں سے کم کوئی ایک دعا روزانہ پڑھ لینی چاہیے ہے۔ اس وقت گفتگو یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس بابت اصول کافی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ عام طور سے 3 اشخاص کی دعا زیادہ تر مستجاب ہوتی ہیں، خواہ ان کی قبولیت میں قدر تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اشخاص حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، باپ اور ماں کی وہ دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کریں۔ نمبر 2، کسی مظلوم کی وہ بد دعا جو وہ اپنے کسی ظالم کے لیے کرے۔ نمبر 3، جو شخص عمرہ ادا کر کے گھر واپسی کے وقت کوئی دعا کرے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی جو کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے کرے۔ تو وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ 4 اشخاص ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شخص کمانے کے سلسلے میں کوئی عملی کوشش نہ کرے اور اللہ سے روزی میں اضافے کے لیے دعا کرتا رہے، اور جو شخص اپنی زوجہ کے لیے دعائے بد کرے جبکہ وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، اس سے جدائی اور رہائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ صرف بد دعا کرتا رہے اور عملی کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اسی طرح جو شخص اپنے مال کو فضول خرچی میں ضائع کر دے اور پھر اللہ سے روزی کی کشادگی کے لیے دعا کرے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو مالدار شخص کسی کو قرض دے اور اس پر گواہ قرار نہ دے مگر جب قرض لینے والا مکر جائے یا منکر ہو جائے تو قرض دینے والا قرض لینے والے کے حق میں بد دعا کرے، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ باقی روایت دیگر آداب و شرائط کے احکامات کثیر ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ اہم اور لازم طہارت ہے۔ پھر قلب کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات واجب پر بھروسہ رکھنا، حرام سے پرہیز کرنا، قطع رحم نہ کرنا، بے ادبی سے مملو حیاسوس چیزوں سے دور رہنا، حرام سے حاصل شدہ رزق سے اپنے شکم کو پاک رکھنا، روزے اور بھوک کا عادی بننا، توبہ و تجدید کرنا اور مکر و فریب سے دور رہنا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز میں طاہرین علیہ السلام میں سے ایک امام عالی مقام کا گزر بازار مکہ سے ہوا تو بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا طلب کرتے ہیں وہ قبول نہیں فرماتا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل 10 وجہوں سے مردہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، تم خدا کو پہچانتے ہو مگر اس کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 3 اور نمبر 2، تم قرآن کریم پڑھ تو لیتے ہو مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم دعویٰ تو شیطان سے عداوت اور دشمنی کا کرتے ہو مگر پیروی اسی کی کرتے ہو۔ نمبر 4، تم بے حس سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس میں جانے والے عمل نہیں کرتے۔ نمبر 5، تم لوگوں کے عیوب تو ڈھونڈتے ہو مگر اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتے۔ نمبر 6، تم موت کا اقرار تو کرتے ہو لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے۔ نمبر 7، تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجوہات ہیں جن کے باعث تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو حرام کے مال سے لیا ہو اگر وہ زیبتن کرتا ہے اور تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک
اس کی اجرت نہ دے یا اس کو اتار نہ دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت اور دعا کا قبول ہونا تقوی پرہیزگاری میں ہے، اور تقوی کا مطلب حرام و مشتبہ خوراک کے کھانے اور گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا ہے، چونکہ انسان ان میں احتیاط سے کام نہیں لیتا ہے، جس کے باعث اس کی دعائیں آداب و شرائط سے عاری ہوتی ہیں، لہذا تمہاری اکثر دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جہاں تک اثرات کا تعلق تو ہمیں جاننا چاہیے کہ دعائیں انسان کو تمام مصائب، آلام و مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دعاؤں میں ایسی تاثیر بخشی ہے جس کے باعث دعائیں ہی تو انسان کے لیے مشکل کشائی کا درجہ رکھتی ہیں، اور اللہ ہی نے اپنے مخصوص و برگزیدہ بندوں کے ذریعے ہمیں اس کی آگاہی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم بوقت ضرورت دعاؤں کا ورد کر کے مشکلات و پریشانیوں سے نجات پائیں اور معین و مقرر طریقوں پر عمل کر کے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے میں عقیدہ واثق ہونا چاہیے کہ ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ جس دعا کو چاہے قبول فرمائے اور جس کو چاہے رد کر دے، وہ مختار کل بھی ہے اور مسبب الاسباب بھی ہے، وہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اسی نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا اور ہر چیز کو جدا جدا اثرات بخشے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے بس وہ اس کا پابند ہے، وہ انسان کی قسمت میں تبدیلی نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یمحو اللہ وما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یعنی اللہ لوح محفوظ سے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اس میں لکھ دیتا ہے۔ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں اپنی مصلحت کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے اور وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور نہیں، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسی پروردگار نے دعاؤں میں اور نیک کاموں کو انسانوں کی قسمت بدلنے کا سبب بنایا ہے، بشرطے کہ ان پر شرائط کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اب اگر کوئی انسان یہ خواہش رکھتا ہو کہ پہلے سے لکھی ہوئی اس کی بدبختی کو اللہ رب العزت خوش بختی میں تبدیل کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے نیک افعال اور اعمال صالحہ کو بجا لائے اور ساتھ ہی آداب و شرائط دعا کے ساتھ دعاؤں کی مدد بھی حاصل کرے۔ چنانچہ یہ مہینہ وظائف کے لیے بہترین ہے۔ وظائف جمع ہے وظیفے کی، جس کے لغوی اعتبار سے بہت سے معنی ہیں، مثلا ہر روز کے لیے مقرر شدہ چیز، درود اور تنخواہ طلب، الوفا یعنی کھا جانا، یعنی کہا جائے کہ روزانہ یا روزینہ پینشن، روزانہ پڑھنے کی دعا، کسی چیز کا بار بار پڑھنا وغیرہ۔ جبکہ شریعت و روحانیت کے اعتبار سے وظیفہ اس عمل کو کہتے ہیں جو بخشش گناہان کبیرہ و صغیرہ کی طلبی، حصول حاجات، وسعت رزق کے لیے، دفع نحوست کے لیے، پریشانی و مصائب و آلام کے لیے، اور دفع آفات و بلیات اور شر شیطان و جن و انس سے دوری کے لیے، حصول عزت و وقار، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، اور اسی طرح اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ عملیات اور وظائف کے لیے یہ مہینہ جو ہے مخصوص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دعا میں نزول خیر و برکت کثرت سے ہوتی ہے، اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور دعاؤں کا سہارا لیا جائے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی۔ فی الحال ہم اپنی گفتگو یہاں پہ روک رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں،
اور جو چیزیں ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں توفیق نصیب ہو کہ اس طرف اس ماہ مبارک میں توجہ دیں، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔